بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ العزیز سیکنڈ ایئر اردو ماڈل پیپر پڑھیں گے. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی ماڈل کوشچن پیپرز 2024 آنورڈ 25 26 سب کے لیے. یہ سب سے پہلے MCQs پڑھیں گے. 20 MCQs کا پیپر ہوتا ہے. MCQs میں OMR شیٹ ملے گی. اس سے اگر اے آنسر ٹھیک ہے تو اس کو نیلے یا بلیک جو ہے بال پوائنٹ سے اس کو ایسے فل کرنا ہوگا. ایسے ہی درج کرنا. یہ 20 جو ہیں یہ ایسے سرکل سے بنے ہوئے ہوں گے. ایک شیٹ ملے گی OMR, اس کو فل کرنا ہوگا. مضمون سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت اس کتاب سے ماخوذ ہے. خطبات مدراس, مدارس نہیں ہے, مدراس. عالمگیر کو شدت سے احساس تھا کہ کسی شخص کا نہ ہونے پائے بال بھی کا. سبق خوش طبعی میں اس فلسفی کا ذکر کیا گیا ہے. افلاطون کا ذکر کیا گیا ہے. مضمون قحط الرجال میں البم کی قیمت 6 آنے تھی. 6 آنے. مضمون مشاعرہ اس کتاب سے ماخوذ ہے. اردو زبان و ادب کی افادیت. عقل بڑی ہے کہ بینس. منو بھائی کا اصل نام تھا منیر احمد قریشی. منیر احمد قریشی. ڈاکٹر وزیر آغا مشہور ہیں بحیثیت انشائیہ نگار. انشائیہ نگار. سحر ہونے تک اور خون جگر ہونے تک. ان کے معروف ناول ہیں فضل احمد کریم فضلی. فضل احمد کریم فضلی. اس کے بعد نمبر 10 میں ہیں ساجدہ. اس ناول کا مرکزی کردار ہے زمین. مظفر وارثی کی نظم ہم میں چلا دکھا بنا بٹھا بنا بٹھا یہ جو ہیں یہ کافیہ ہیں. ہم وزن ہیں کافیہ. اگر ایک جیسے ہوں آخر میں ہو تو یہ ردیف ہوتے ہیں. چلا رہا ہے وہی خدا ہے یہ ردیف, اور اس سے پہلے والے جو ہیں وہ کافیہ ہوئے. نظم نعت میں نقاش عزت سے مراد خالق کائنات. اعجاز رحمانی کی منقبت اس مجموعے سے ماخوذ ہے. عظمتوں کے مینار. فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی رباعی ہے. رباعی کی حیثیت میں لکھی گئی ہے. انہیں تصوف کا امام کہا جاتا ہے. خواجہ میر درد. نہیں تاب لاتا دل اظہار اب, بہت ہم نے صبر و تحمل کیا. بہت ہم نے صبر و تحمل کیا. نظم چاند اور تارے. چاند اور تارے میں اشہب زمانہ. اس میں سند پائی گئی ہے تشبیہ. تیز رفتار گھوڑا. شبیر حسن خان جوش ملی آبادی کو کہا جاتا ہے شاعر شباب و انقلاب. نظم کتبہ کون لکھے گا؟ یاسمین حمید شاعرہ ہیں. نگار صاحبائی کی وجہ شہرت گیت نگاری. گیت نگاری کیونکہ نگار صاحبائی کی گیت وہ ہمارے نصاب میں شامل ہے. اب اس کے بعد پیپر میں سوال نمبر 2 جو ہے
5 اشعار دیے جائیں گے اور ان 5 اشعار میں سے صرف 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ اب تشریح کے ساتھ کیا کیا کرنا ہوتا ہے؟ تعارف حوالہ شاعر، تعارف شاعر اور تشریح، یہ چیز لکھنا ضروری ہے۔ تشریح بھی کرنی ہے، حوالہ شاعر بھی لکھنا ہے اور تعارف شاعر، 3 چیزیں لکھنا ضروری ہے۔ اس کے آخر سے دیکھا جا سکتا ہے ردیف کی پہچان۔ ردیف دیکھا یا گیا، اگر یہ آ جائے خواجہ میر درد۔ نہیں آتا اور کیا، نہیں آتا اور کیا میر تقی میر۔ نہیں ہوں میں کیا مرزا غالب، نہیں ہوں میں فرمائیں گے کیا، ناخن نہ بھر آئیں گے کیا، آخر میں سوال نشان۔ مرزا غالب نہیں ہوتا مومن خان مومن، یاد آتا یاد آتا یاد آیا ناصر کاظمی۔ حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا ناصر کاظمی۔ تو 5 کی تشریح کرنی ہوگی، اور جو شعراء کی غزلیات دی گئی ہیں، خواجہ میر درد، میر تقی میر، مرزا غالب، مومن خان مومن، فراق گورکھپوری، جگر مراد آبادی، ناصر کاظمی، جون ایلیا اور فاطمہ حسن۔ اس کے بعد ایک گیسٹ پیپر ہم بنائیں گے اور اس میں بتائیں گے کہ بھئی آپ کو کون کون سے جو ہے نا غزلیات کی یاد کرنی ہے۔ ڈسکرپشن میں بھی تمام لنکس موجود ہیں کہ اس کی تشریح کیا ہے۔ ان تمام کی تشریح جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہوتا ہے اقتباس کی تشریح۔ جیسے فرسٹ میں سوال نمبر 3 اقتباس کی تشریح تھی، تو یہاں پہ بھی ایسی ہے اقتباس کی تشریح۔ 3 اقتباس دیے جائیں گے، ایک کرنا ہے۔ اب اقتباس میں ایک تو مصنف کا نام بھی لکھنا ہے، سبق کا نام بھی لکھنا ہے، اور اقتباس کی تشریح کرنی ہے۔ سبق کا نام اور مصنف کا نام لکھنا ضروری ہے۔ اس میں جو ہے تعارف مصنف بھی لکھنا ہوتا ہے۔ تعارف مصنف، اس لیے تعارف مصنف بھی یاد کر کے جائے، کیونکہ جب پیپر آئے گا اس میں انشاءاللہ یہ بھی لکھا ہوگا مصنف اور سبق کا نام اور مختصر تعارف۔ تعارف مصنف بھی لکھنا ہوتا ہے اس میں۔ اقتباس کی تشریح، اب یہ جو ہے پہلا سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت، دوسرا جو ہے عالمگیر کا انصاف سے لیا گیا ہے، اور تیسرا جو ہے قحط الرجال سے لیا گیا ہے، قحط الرجال۔ اور اس کی تشریح جو ہے اقتباس کی تشریح موجود ہے، ان کے لنکس موجود ہیں ڈسکرپشن میں، اس میں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 مرکزی خیال یا بند کی تشریح۔ مرکزی خیال آسان ہوتا ہے، وہی یاد کر لیجئے۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی رخصتی، حفیظ الندری، بدلی کا چاند۔ بدلی کا چاند جو ہے جوش ملی آبادی، شاعر انقلاب اور شباب، 2 بہرے شناساؤں کی ملاقات، سید ضمیر جعفری۔ اب جو یاد کرنے ہیں، جو مختصر نظمیں ہیں، صرف 4 ہی ہیں۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی رخصتی 5 ہیں، چاند اور تارے، بدلی کا چاند، کتبہ کون لکھے گا، 2 بہرے شناساؤں کی ملاقات، طنز و مزاح۔ یا بند کی تشریح، حمد، نعت، منقبت، گیت۔ ان میں سے جو ہے بند کی تشریح دی جا سکتی ہے، بند کی تشریح بھی یاد کر سکتے ہیں، لیکن آسان جو ہے وہ مرکزی خیال ہی ہوتا ہے۔ اس میں تعارف شاعر بھی لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مرکزی خیال لکھنا ہے۔ یہاں پہ جو ہے بند کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور ساتھ جو ہے مختصر تعارف شاعر بھی لکھنا ہوتا ہے، اور اس میں تھوڑا سا یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو بند ہے یہ کس نظم سے لیا گیا ہے۔
MCQs تمام سولو جو ہے انشاءاللہ عنقریب اس کو ہم سینڈ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے تاکہ سارے MCQs یاد ہو جائے ایک مرتبہ، اس کی ویڈیو بھی بنانے والے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، خلاصہ کرنا ہوتا ہے یا سوال جواب کرنے ہوتے ہیں؟ اب خلاصہ جو ہے، میرا البم سحر ہونے تک، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، پطرس بخاری کا ہے، فضل احمد کریم فضلی۔ اب سوال جواب بھی جو ہے اس کے ساتھ آ سکتے ہیں، لیکن خلاصہ یاد کر لی جائے تو زیادہ آسان ہے۔ 8 سوالات دیے جائیں گے، 8، اور 8 میں سے صرف اور صرف 5 کرنے ہیں۔ اب یہ 8 سوالات ہیں، انہیں کو یاد کیا جائے۔ بہتر ہے کہ اگر خلاصہ یاد ہو جائے تو زیادہ آسان ہے۔ خلاصے کے لیے انشاءاللہ ہم گیسٹ پیپر میں بتا دیں گے کہ آپ نے کون سے 3 یا 4 سبق یاد کر کے جانے ہیں۔ حصہ جیم، حصہ جیم میں 2 سوال ہیں 20-20 نمبر کے۔ ایک تو ہے شاعر کی شاعرانہ خصوصیات پر تبصرہ کرنا ہوتا ہے۔ 3 شاعر کے نام دیے جائیں گے، خواجہ میر درد، مرزا غالب اور علامہ اقبال۔ اب یاد کون سے کر کے جانے ہیں، اس میں جو لکھے ہوئے ہیں وہ یاد کر کے جائیں، لیکن ہم گیسٹ پیپر میں مزید صحیح بتا دیں گے کہ کون سے صرف 3 یاد کر جائیں تب بھی کافی ہیں۔ منزل میں سے کسی ایک نثر نگار کی نثر نگاری پر تبصرہ کیجیے۔ سید سلمان ندوی، مولوی عبدالحق اور پطرس بخاری۔ یا مضمون لکھنا ہوتا ہے، مضمون سے بہتر یہ ہے کہ مضمون ہم 5-6 پیجز کا نہیں لکھ پائیں گے، تبصرہ یاد کر جائیں تو زیادہ آسان ہے۔ 3 بھی تبصرہ یاد کر لیں تو یہ بھی کافی ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم آپ کو گیسٹ پیپر میں بتائیں گے کہ کون کون سے تبصرے آپ یاد کر کے جائیں۔ انشاءاللہ ان میں سے 3 یا 2 یا 1 تو لازمی آئے گا۔ مضمون جو ہے وہ حالات حاضرہ پہ ہی آتا ہے، مصنوعی ذہانت کے فوائد اور نقصانات۔ آج کل نئی جو ٹیکنالوجی آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ، کمپیوٹر کے ذریعے جو نا دماغ سے بنائے جا رہے ہیں، روبوٹ تیار کیے جا رہے ہیں اور وہ بہت سے کام کر رہے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں، ماحولیاتی تبدیلیاں اور ہماری ذمہ داریاں، کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں ماحول میں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس حوالے سے اس کو دوستوں میں لازمی شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو، اور سبسکرائب لازمی کریں۔ PhD کی بھی بہت سے لیکچر موجود ہیں، اس میں سے دیکھے جا سکتے ہیں، اس کا بھی گیسٹ پیپر بنائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے اتنے کافی ہے۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔